بہت ساری احادیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین کہ میری امت دے لوگ کتنا ایک فتنے دا شکار ہون۔ امام مالک رحمہ اللہ دے دور دے اندر جبری طلاق دا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وقت بادشاہ کہنے لگا کہ جبری طلاق زبردستی طلاق ہو جاندی، کہ خامد نو زبردستی مجبور کیتا جائے کہ طلاق ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ دے دور دے اندر اے فتنہ اٹھیا۔ امام مالک اس فتنے دے سامنے ڈٹ گئے۔ امام مالک نے فرمایا کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ کسی خامد نو زبردستی مجبور نہیں کیتا جا سکتا، کسی مرد نو زبردستی مجبور نہیں کیتا جا سکتا کہ وہ اپنی بیوی نو طلاق دے وے۔ آج یہ ظلم بھی سارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ کچھ لوگ ذہنی شیطنت پالنے والے، میاں بیوی دے درمیان لڑائی جدائی پیدا کرنا، دو خاندانوں دے درمیان جدائی پیدا کرنا۔ آج اس دور دے اندر بھی لوگ مسلمان موجود نے کہ جو دو میاں بیوی نو آپس دے اندر لڑا کے ناراض کر کے دو خاندانوں نو توڑ کے پیچھے بیٹھ کے تالی مارنی، خوش ہونا، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ امام مالک ڈٹ گئے، امام مالک رحمہ اللہ ڈٹ گئے۔ بادشاہ نے کیا تینوں قتل کروا دیتا جائے گا۔ سنو، فتنیاں دے آگے کھڑا ہونا جرأت دے نال مسلمان واسطے کتنا لازم ہے۔ امام مالک تے اتنا تشدد کروایا، وقت دے بادشاہ نے امام مالک دی اوپر اتنا ظلم کروایا کہ امام مالک رحمہ اللہ دے ہاتھ شل ہو گئے۔ اتنا تشدد کروایا کہ امام مالک ساری زندگی امام مالک ہاتھ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکے، ہاتھوں دے اندر سکت ہی نہیں رہی، شل ہو گئے۔ اتنا تشدد کروایا۔ اللہ اکبر کہندے ہویا ہاتھ اٹھانے چاہیے نا۔ امام مالک زندگی دے آخری لمحے تک اس بادشاہ دے تشدد تو بعد ساری زندگی امام مالک ہاتھ نہیں اٹھا سکے، خاموش رہ سکتے سی نا۔ امام مالک کہندے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، میں اس دا مکلف نہیں ہاں۔ امام مالک خاموش ہو جاندے، جویں اسی خاموش ہو جانے ہاں فتنیاں دیکھ کے، ظلم دیکھ کے، زیادتی دیکھ کے، نا انصافی دیکھ کے اسی خاموش ہو جانے ہیں۔ اسی کی آنے ہیں ٹھیک ہے جی، سائیں جانن تے بلائیں جانن۔ ساڈا یہ جملہ بڑا زہریلا ہے۔ نہیں، امام مالک رحمہ اللہ اور پہلے بات پر دسی سیدنا صدیق اکبر دی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس فتنے دا رد کرن واسطے فرمایا کہ تسی کہندے ہو میں زکوٰۃ نہیں دیاں گا، تسی کہندے ہو زکوٰۃ نہیں دو گے، صدیق تواڈے خلاف جہاد کرے گا۔ اگر تسی میرے نبی نو ایک رسی بھی دیندے سی، میں او رسی بھی تواڈے کولوں وصول کراں گا۔ اسلام صرف نماز پڑھنے دا نام نہیں ہے، اسلام اس چیز دا نام نہیں ہے کہ 5 نمازاں پڑھ لیاں تے سمجھیا میں بڑا کامل مومن ہاں۔ اسلام اس چیز دا نام ہے کہ جدو زبان تو کیا لا الہ الا اللہ، جدو منے ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ دین اسلام ہے، پھر اس کو علاوہ کوئی اور دین پسند کرنا ظلم ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو غیر اسلام نو اسلام کہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماندے نے میں وہ قبول نہیں کراں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اتنا خسارہ انہاں لوگاں نو آخرت دے اندر ہوئے گا کہ جڑے زبان تو کہندے نے اسلام اللہ دا پسندیدہ دین ہے اور خود فتنہ دا شکار ہو کے اسلام تے عمل نہیں کرتے۔ چند باتاں اسلام دیا مننیاں، بہت سارے اسلام دے حصے دا انکار کرنا، اخلاقیات دا اور معاملات دا۔ اور یاد رکھو مسلمان او نہیں ہوندا کہ جڑا صرف نماز پڑھے، نماز نال مسلمان دی پہچان نہیں ہوندی۔ نماز پڑھنی فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، لیکن بندے مسلمان دا پتہ چلتا ہے کہ معاملات کیسے ہیں، یہ دے معاملات کیسے ہیں، معاملات نال پتہ چلتا ہے۔ جس نے 20 30 40 سال نمازاں پڑھیاں نے، اس دے معاملات لوگاں نال ٹھیک نہیں، بیوی نال، اولاد نال، بہن بھائیاں نال، رشتہ داراں نال، معاشرے دے لوگاں نال اخلاقیات ٹھیک نہیں نے۔ وہ کی سمجھدا ہے کہ 40 سال دی نماز مینوں چھڑا لے گی؟ 40 سال کیا
ان فتنے تو بچاؤ واسطے ایک حدیث سن لو. یہ ترغیباً حدیث ہے، یہ ترغیباً ہے، ترغیب دلان واسطے. فرمایا کہ ایک بندہ مکہ دے اندر پیدا ہوئے، بلوغت تو بعد، جوان ہون تو بعد بیت اللہ دے اندر رہے، اس دا کھانا اس دا پینا زمزم، جتنی بھی زندگی اس کو مل جائے، 40 سال یا 80 سال، وہ بیت اللہ تو باہر نہیں نکلیا. بتاؤ جس نے 40 سال بیت اللہ دے اندر گزارے نے زمزم پی کے، ساڑھے نزدیک وہ کتنا اچھا انسان ہوئے گا. اور پھر مر گیا. فرمایا کہ اس دی موت اسلام تے نہیں ہے، قیامت والے دن اس دی نجات ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کہ لوگ باہر فتنہ دا شکار نے، وہ بیت اللہ دے اندر بیٹھا اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دی مخلوق ظلم دی چکی دے اندر پس رہی ہے، وہ بیت اللہ دے اندر بیٹھا زمزم پی رہی ہے، تے سمجھدا ہے میں نیک ہاں، میں اللہ والا ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے عمل کرنا ضروری ہے کہ میرے نبی معاشرے دے اندر گھل مل گئے. اس بات دے زیادہ حقدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی بیت اللہ دے اندر سکون دی زندگی گزار دے. میرے نبی پہاڑا دیا گھاٹیاں دے اندر گئے، کدی طائف دے اندر، کدی جہاد واسطے یرموک، کدی احد، کدی بدر، کدی حنین، کدی خندق. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدی کسی وادی دے اندر، کدی کسی علاقے دے اندر کتوں پتھر کھا رہے ہیں، کتوں گالیاں سن رہے ہیں، کتے میرے نبی پاک دیا بیٹیاں نو طلاقاں ہو رہی ہیں، کتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بہتان لگائے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ دنیا دا خیش مند ہے. طرح طرح دیا تکلیفاں میرے نبی نو دیتیاں، لیکن میرے نبی معاشرے دے اندر گھل مل گئے. کس واسطے؟ کہ میری امت فتنہ دا شکار نہ ہوئے، اس امت نو میں جہنم کو نو بچا لوں. جدو فتنے اٹھتے نے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا، پھر وہ خاص نہیں رہندے. وَاعْلَمُوا، جان لو. قرآن کہندہ ہے سورۃ انفال آیت نمبر 25، وَاعْلَمُوا، جان لو. جدو فتنے اٹھتے نے تسی مت سمجھو کہ اسی محفوظ ہاں، تو یہ فتنے تواڈے گھر تک ضرور پہنچا. تسی کسی دا برا سوچو گے، وہ آگ تواڈے تک ضرور پہنچے گی. تواڈیاں نمازاں تانوں نہیں بچا سکن گیاں. نماز اس چیز کا نام ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. منکر کیا ہے؟ فحشاء کیا ہے؟ اس تو بڑی بے حیائی کیا ہے؟ ایک بندہ 10 سال دا نمازی بھی ہے اور اس دے دل دے اندر دوسرے مسلمان دے بارے دوغلا پن ہے. 10 سال دا، 20 سال دا، 30 سال دا نمازی ہے. قرآن نے کی آخیا فحشاء، قرآن فحاشی تو بچاندہ ہے. اس تو بڑی بے حیائی کیا ہے کہ نماز پڑھ کے نکلے اور دوسرے مسلمان دی بدخوئی کر رہے ہیں، برا سوچ رہے ہیں، برے مشورے دے رہے ہیں، بری ڈگر تے، برے راستے تے چل رہے ہیں، نقصان والا. میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر 2 صحابہ دے درمیان اس بات نے جھگڑا ہویا. ایک نے کیا قلعہ گاڑ دو زمین دے اندر، کیوں؟ کوئی مسافر گزرے گا اور اپنی سواری باندھ دے گا. دوسرے نے قلعہ اکھاڑ دیتا کہ کسی نے اس کو ٹھیڈا لگے گا، کوئی اس کو نقصان اٹھا کے گر جائے گا. دونوں دے درمیان جھگڑا ہویا. میرے محبوب نے فرمایا تانوں دونوں نو تہاڈی اچھی نیت تو میرے رب نے معجور کر دیتا ہے. نیت اچھی ہے. جس نے قلعہ گاڑے اس دی بھی نیت اچھی ہے کہ کوئی مسافر گزرے گا سواری باندھ دے گا. جس نے قلعہ اکھاڑ دیتا ہے اس دی نیت بھی اچھی ہے کہ کسی نو ٹھیڈا لگے گا، اٹک جائے گا اور گر جائے گا. یہ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک دی تعلیمات نے. اور قرآن نے کیا ایسے فتنے. اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تو انو ازمائے گا، اللہ تو انو ازمائے گا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تو انو ضرور ازمائے گا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کیونکہ تسا سارے لوٹ کے اپنے اللہ دے کول جا. یہ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، سورۃ انبیاء دی آیت نمبر 35 ہے. بس انہاں 2 آیتاں نو ذہن دے اندر بٹھاؤ اور اپنا جائزہ لاؤ
کہ اسی آج کتنے فتنے دا شکار ہاں، ساڈے اندر انسانیت کتنی ہے، ساڈے اندر مسلمانیت کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے، اور ساری نماز نے سانو کتنا ایک اللہ تعالیٰ دا حیا سکھایا ہے، ساری نماز نے، ساری دینداری نے، ساری داڑھی نے، ساری زہری وضاقتہ نے، جو دیکھ کے بندہ محسوس کرتا ہے کہ بندہ بڑا عزت شرف والا ہے، لیکن دل کیسا ہے، دل کیسا ہے؟ قرآن نے کی آخیا ہے، قرآن پاک نے کی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس ویحصل ما فی الصدور، سینوں میں کیا ہے اس کے بارے میں رب قیامت والے دن کھڑا کر کے پوچھے گا، تمہارے سینوں میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہونا فی الصدور، تقوی یہاں ہے، تقوی تمہارے سینوں میں ہے، تقوی تمہارے اندر ہے، زہری دکھلاوا تقوی نہیں ہے۔ فلاں بندہ روتا بہت ہے، فلاں بندے کی وضاقتہ صوفیانہ بہت ہے، اللہ اکبر، کن فتنوں کی حدیث یاد آئی مجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع میں نبی پاک نے فرمایا اتنے فتنے ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کا ظاہری روپ اور ہوگا اور اندر باطن کچھ اور ہوگا، ظاہری روپ کچھ اور ہے، اندر باطن کچھ اور ہے، اتنے فتنے ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث محبوب نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، دنیا دے اندر اور کچھ نہیں رہے گا، صرف فتنہ ہی رہے گا۔ دنیا دے اندر کوئی پیسہ، کوئی دولت، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جو سانو دولت نظر آندی دنیا دے اندر، جو پیسہ نظر آندا ہے دنیا دے اندر، جو خزانے نظر آندے نے دنیا دے اندر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کچھ بھی نہیں ہوئے گا دنیا دے اندر، آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف فتنہ رہ جائے گا۔ فتنہ کیا ہے کہ معاشرے دے اندر چل پھر کے دیکھو، ایک بندہ بڑا ہی مخلص پر نظر آندا ہے، لیکن ایسا وار کردا ہے، ایسا وار کردا ہے کہ تسی حیران ہو جاندے ہو، تسی بات کردے ہو بعد دے اندر کہ یار اس بندے تے توقع نہیں سی جو اس نے کر دکھایا، یہ کیا ہے؟ یہی وہ فتنہ ہے جو محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا، یہی وہ فتنہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ہی باقی رہ جان گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی نے اور بیان فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا، مسلمانہ دا بہترین مال مویشی بکریاں رہ جان گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اپنے اس مال نو بہترین تصور کرے گا، میری بکریاں نے، میرے جانور نے، محبوب نے فرمایا اپنی بکریاں نو بارش دے مقام تے، بارش دا مقام جتھے بارش ہوئے اتھے سبزہ ہوندا ہے، جتھے بارش ہوئے اتھے سبزہ ہوندا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال نو لے کے بارش والے مقام تے بندہ چلا جائے گا اور راہ فرار اختیار کر لے گا، کیوں کہ میرا دین بچ جائے۔ اور ایک کس دی نشانی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنے فتنے ہون گے، وہ کہے گا میرا ایمان بچ جائے، میرا ایمان بچ جائے، لیکن جو دوسری حدیث جو ان فتنے دے اندر رہ کے خود بھی اپنے آپ کو فتنے کو بچائے اور اللہ دی مخلوق نو بھی بچائے، بعض دفعہ جدو فتنے اٹھتے نے، جس طرح قرآن دی آیت میں پڑھی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فتنے جدو اٹھتے نے کہیں بے گناہ بھی شکار ہو جاندے نے، جس طرح دیکھتے ہو بم بلاسٹ ہوندے نے، حادثے ہوندے نے، بم سٹے جاندے نے، فائرنگ ہو جاندی، کہیں بے گناہ مارے جاندے نے بیچارے۔ تو فتنہ خاص نہیں ہوندا جدو معاشرے دے اندر بدامنی پھیل دی ہے، جدو معاشرے دی تربیت نہیں رہندی، انسان ہی انساناں نو قتل کردے نے نا، جو ٹرائیگر تے ہاتھ لگا کے گولیاں چلاندے نے انسان ہوندے نے، کدی کسی جانور نے بم بلاسٹ نہیں کیتا، کدی کسی جانور نے کلاشن تے نہیں چلائی، اندھا دھند فائرنگ کر کے بے گناہاں نو قتل کرنا، وہ قتل کرنے والے بھی انسان ہوندے نے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دی نشانی ہے کہ نہ قتل کرن والے نو پتا ہوئے گا کہ میں کیوں قتل کر رہا،
اور نہ ہی قتل ہون والے نو پتا ہوئے گا کہ میں نو کیوں قتل کیتا گیا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ آگے حدیث سے غور کیجئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے، لوگو اسی دنیا دیا باتاں دا یقین کر لینے ہیں۔ ذرا اس حدیث کو سنن تو پہلے میں ذرا پچ بنا کے تو انہوں دسا کہ اسی کنہ دے کچے اتنے ہونے ہیں، لوگاں دیا باتاں سن کے اسی بڑے فتنے دا شکار ہو جانے ہیں۔ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے کوئی سچا انسان کائنات دے اندر آیا؟ پھر سنو، نبی پاک نے فرمایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے، کہ تاریک راتاں دی طرح فتنے چھا جان گے۔ جس طرح رات اندھیری ہوندی نا، اندھیری رات، اس طرح تاریک راتوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے چھا جائیں گے، اور نیک اعمال دے اندر ادو جلدی کرو۔ اللہ جو موقع دے وے نیکیرا، کوشش کرو کہ جلدی تو جلدی نیک اعمال کرو ان فتنے تو پہلے۔ کدوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُمْسِي كَافِرًا او يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کہ شام دا ویلا ہوئے گا تے بندہ مسلمان ہوئے گا، رات دی تاریکی دے اندر ایسے فتنے دا شکار ہوئے گا کہ راتوں رات کافر ہو جائے گا۔ صبح بندہ مسلمان ہوئے گا، دن دی روشنی دے اندر ایسے فتنے دا شکار ہوئے گا کہ شام کو پہلے کافر ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُبْرِئُ دِينَهُ بِغَرْضٍ مِنَ الدُّنْيَا، اور اے مسلمان ہونا اور کافر ہونا صرف ادا دنیا واسطے سی، دین دے نالے دا کوئی تعلق ہی نہیں ہوئے، دنیا دے مقاصد واسطے، دنیا دے حصول واسطے، دنیا دی عزت واسطے، دنیا دے پروٹوکول واسطے، دنیا دی چاہت واسطے، آج سب کچھ ہی ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ قرآن مجید کی تیسری آیت جو آج کے موضوع دے متعلق ہے، سورہ العنکبوت، العنکبوت سورت، اور اس سورت کی آیت نمبر 2، فرمایا احسب الناس ان یترکوا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا فرمایا رب العالمین نے؟ احسب الناس، کیا لوگو تسی یہ گمان کر بیٹھے ہو، تسی یہ تصور کر بیٹھے ہو، احسب الناس ان یترکوا، کہ تو انہوں چھوڑ دیتا جائے گا؟ غور کرو قرآن تے، لوگاں دیا باتاں سن کے اسی بڑے کنہ دے کچے تے یقین کر لینے ہاں۔ محمد رسول اللہ تے بھی یقین کرو، اللہ تے بھی یقین کرو۔ اللہ تے یقین کرنا، قرآن تے یقین کرنا ہے، محمد رسول اللہ تے یقین کرنا، حدیث تے یقین کرنا۔ احسب الناس ان یترکوا، اللہ فرماتے ہیں سورہ العنکبوت میں کہ تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیوں؟ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف اے بات تسی سمجھے ہو کہ ساڑھے واسطے کافی ہے ان یقولوا آمنا، اسی کہنے ہیں کہ اسی ایمان والے ہیں، اسی مسلمان ہیں، ساڑھا باپ دادا مسلمان، ساڑھے مائی باپ مسلمان، اسی مسلمان معاشرے دے اندر۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وهم لا یفتنون، تسی ضرور فتنے دا شکار ہو۔ کیسے فتنے؟ سنیے آگے سنیے، فتنے کیسے، کنہ فتنے دا اسی شکار ہاں، کتنے دین تو دور ہاں، کس طرح اللہ سانو ازما رہے ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ شر دے نال بھی ازمائے گا، خیر دے نال بھی ازمائے گا۔ بالآخر وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تسی اپنے اللہ دے کو لوٹ کے چلے جاؤ۔ اس دور اور فتن دے اندر دین تے عمل کرنا، اس دور پر فتن دے اندر دین تے عمل کرنا، دین نو سمجھنا، دین نو سیکھنا، پھر استقامت اختیار کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس، نبی پاک نے فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر، اتنا مشکل ہو جائے گا دین تے عمل کرنا جس طرح ہاتھ دی ہتھیلی دی اوپر آگ دا انگارہ رکھنا مشکل ہے۔ کوئی رکھ سکتا ہے؟ ہاتھ دی ہتھیلی دی اوپر
آگ دا انگارہ رکھنا جس طرح مشکل ہے، نبی پاک نے فرمایا دین تے عمل کرنے والا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنے فتنے دا شکار دین والا ہوئے گا جیڑا دین تے عمل کر رہے ہے، کہ جس طرح تلی دی اوپر ہاتھ دی ہتھیلی دی اوپر آگ دا انگارہ رکھنا مشکل ہے، اس طرح دین تے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج لوگ سود واسطے دین چھوڑ رہے ہیں۔ رمضان دا مہینہ آندا ہے، کئی مسلمان بینک دے اندر جا کے فارم فل کر دینے، مسلمان بینک دے اندر جا کے رمضان تو پہلے، رمضان دے اندر زکات دی کٹوتی ہوندی نا، دنیا واسطے فتنہ دا شکار، فارم کی فل کرنا کہ اسی اہل تشیع ہاں۔ اسی کون ہاں؟ اسی اہل تشیع ہاں۔ اہل تشیع دی زکات نہیں کٹی جاندی، وہ خمس دیندے نے، 5واں حصہ دیندے نے اپنی امام بارگاہاں نوں وغیرہ وغیرہ۔ اسی آنے نا کہ وہ اتنے ترقی کیوں کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی مسلمان زکات نہیں دیندے۔ زکات کتنا ہے؟ 2.5% ہے۔ زکات کتنی ہے؟ 2.5% ہے۔ اور خمس کس کو آخدے نے؟ 5ویں حصے نو۔ وہ 5واں حصہ دیتے ہیں اپنی امام بارگاہوں کو، اپنے جلوسوں کو، وہ 5واں حصہ دیتے ہیں اپنے شاعر کو، اور مسلمان 2.5%، 2.5واں حصہ بھی نہیں دینا۔ 100 وچوں مسلمان 2.5 روپے بھی دینا اپنے واسطے چٹی سمجھتا ہے۔ اس تو بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کیسا فتنہ ہوگا، لوگوں دے اوپر ایسا زمانہ آئے گا کہ ہاتھ دے اوپر، ہتھیلی دے اوپر آگ دا انگارہ رکھنے والا جس مشکل دے اندر ہوتا ہے، اس تو بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا دین تے عمل کرنا۔ لوگ بالکل پھونک مار کے اڑا دیں گے دین دے کسی کام نو، وہ نماز ہوئے، وہ توحید ہوئے، وہ سنت ہوئے، وہ روزہ ہوئے، وہ زکات ہوئے، حیا ہوئے، شرم ہوئے، غیرت ہوئے، سب کچھ نو مسلمان پھونک مار کے اڑا دے گا۔ مطلب صرف دنیا ہوئے گی کہ پیسہ آ جائے میرے کو، جائز نجائز حلال حرام کچھ بھی ہو۔ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں۔ اگر کانٹوں بکھار کانٹے بکھیر کے دوسرے واسطے گڑے کھود کے اور خود آنکھوں کے نہیں اسی اس گڑے دے اندر نہیں گران گے، قرآن کہندا ہے تسی ضرور گرو گے۔ اگر تو قرآن تے یقین ہے، جس طرح حافظ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ تعالی فرما رہے سی کہ قرآن پڑھو اللہ کا واسطہ ہے، سمجھ کر پڑھو قرآن، قرآن سمجھ کر پڑھو۔ اللہ تمہیں قرآن میں کہہ کیا رہا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر اور شر دے نال ازمایا ضرور جائے گا۔ ایک اور حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے فتنے کہ اسلام بالکل نشان باقی رہ جائے گا، اسلام دا صرف نشان باقی رہ جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ نے بیان کی فرمایا جس طرح کپڑے دے اوپروں نشان مٹ جاندے نے نا، اس طرح بالکل نشان بھی مٹ جائے گا۔ جس طرح کپڑے کے نقوش مٹا دیے جاتے ہیں، رگڑنے سے کپڑا رگڑ رگڑ کے اس دے نشان بھی مٹ جاندہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب یہ فتنے ہوں گے کہ اسلام کے نقوش کو بھی مٹا دیا جائے۔ اور کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا، لوگ یہ بھی خبر نہیں رکھیں گے، کیا؟ حتی لا یدری ما صیام، حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ، کسی نو یہ بھی نہیں پتا ہوئے گا نماز کی ہے تے روزہ کی ہے۔ آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پوری دیانتداری سے بتالی والے جمعے پر آئیں تو کیا یہ مسجد تنگی دامہ کا سوال نہ کرے؟ آج بھی اس وقت بھی کئی لوگ کھیتوں میں گھروں میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترجمانی ہے، یہ محمد رسول اللہ کی زبان کی صداقت ہے کہ اسلام کے نقوش مٹ جائیں گے، حتیٰ کہ کسی کو نہیں پتا چلے گا، لا یدری، اس کو نہیں علم ہوگا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حتیٰ کہ ولا صدقۃ، صدقے کا نہیں پتا ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی، صدقہ، نماز کسی چیز کا نہیں پتا چلے گا حتیٰ کہ اللہ کی کتاب
ایک رات دے اندر اے قرآن اللہ دی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی کلام قرآن مجید ایک رات کے اندر اللہ اس قرآن میں اٹھا لے گا. رات لوگ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، قرآن کھولیں گے، قرآن کے اوپر ایک حرف بھی نہیں ملے گا. قرآن کے اوپر ایک حرف بھی نہیں ملے گا. لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کھولیں اور پڑھیں، لیکن قرآن کے اندر ایک حرف بھی نہیں ملے گا. صاف راتوں رات صاف ہو جائے گا. راتوں رات اللہ قرآن کے حروف اٹھا لے گا. کن لوگوں سے؟ جو فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، جن کے اندر انسانیت نہیں رہے گی. بہروپیہ پن کس کو اسی بہروپیے کس کو آکھ دیا؟ دوغلے بندے نو کہ جہدا ظاہر اور ہوندا ہے باطن اور ہوندا. وہ کی ہوندا ہے؟ بہروپیہ. فلانا بہروپیہ ہے جی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر بہروپیہ پن، اس قدر کہ ظاہری مقاصد کچھ اور، اندر کھاتے کچھ اور. یہ حالت ہو جائے گی. نبی پاک نے فرمایا میری امت کے لوگوں کو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ لوگوں کو چھان لے گا. چھاننی ہوتی نا، چھاننی. اللہ لوگوں کو چھانٹ لے گا. کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے لوگوں کو اللہ اٹھا لے گا. چھان بورا رہ جائیں گے، برے لوگ زمین پہ رہ جائیں گے، اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے. دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی اچھے لوگوں میں شامل فرما لے، کہ اللہ ہم کو فتنوں سے بچا لے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کرنسی تو نہیں ہوگی. کرنسی کیا ہوگی؟ نیکیاں اور گناہ کرنسی ہوگی. نیکیاں اور وَيُحَصِّلُ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کی گندگی کو اللہ زہر کر دے گا. اور کیا ہوگا؟ تو نے بڑے ظلم کیے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، بڑیاں زیادتیاں کی ہوں گی، بڑے لوگوں کے حق مارے ہوں گے، نمازیں بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، صدقات بھی. بعض ایسے علماء سو ہیں. علماء سو جانتے ہیں نا، کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے. برے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ تسی جو مرضی کرتے رہو جی، فلانی نیکی کر لو تو گناہ مٹ جان گے، فلانا صدقہ کر لو تو اینج ہو جائے گا، فلاں فدیہ دے دو تو ایسے ہو جائے گا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ علماء سو. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یہ کیا ہے؟ یہ خفیف اور ثقیل، وزنی اور غیر وزنی، اس کا قرآن نے اشارہ کیا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا. اور نامہ اعمال وزنی کس کا ہوگا؟ جس نے نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کی ہوگی. اس طرح نہیں ہے کہ میں فلاں صدقہ کروں گا، اتنا پیسہ خرچ کروں گا تو ایسے ہو جائے گا. اگر پیسہ خرچ کرنے سے گناہ معاف ہوتے تو سیدنا عثمان نے جتنا پیسہ خرچ کیا، قیامت تک دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال آ بھی نہیں سکتا جس نے سیدنا عثمان جتنا صدقہ کیا. قیامت تک کوئی مائی کا لال نہیں آ سکتا. آج بھی سیدنا عثمان کے بینک کا اکاؤنٹ مدینہ میں موجود ہے. آج بھی مسجد نبوی کے اخراجات سیدنا عثمان کے اکاؤنٹ سے چلتے ہیں. قیامت تک ساری دنیا کوئی خرچ کر دے، سیدنا عثمان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. 7 دفعہ میرے نبی نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تو کوئی نیکی نہ کر، رب نے تجھے جنتی کر دیا ہے. اس کے باوجود عثمان روتے تھے. اس کے باوجود عثمان قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو روتے. کسی نے پوچھا عثمان قبر کے پاس بیٹھ کے کیوں روتے ہو؟ فَيَمَرَ أَوَّلُ منزل من منازل القبر، آخرت کی گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی منزل وہ قبر ہے جہاں پر انسان تنہا ہو. نہ اولاد، نہ پیسہ، نہ کرنسی، نہ دولت، نہ دنیا کی چدراہٹ، نہ دنیا کا پروٹوکول، کچھ بھی نہیں. کتنے فتنوں کا شکار ہم ہوئے اس لیے کہ ہم نے فلاں نیکی کی تو فلاں گناہ معاف ہو جائے گا. جو ظلم اور زیادتی اور ناانصافی ہوگی وہ کبھی معاف نہیں ہوگی. اس لیے میرے محمد نے کہا تھا کہ جس نے محمد سے بدلہ لینا ہے وہ دنیا میں لے لے. محمد رسول اللہ نے کہا تھا
جس نے بدلہ لینا ہے مجھ سے اللہ اکبر کر. میرے نبی جنت کے سردار اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لو. ہم معصوم ہیں, ہم معصوم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جو مرضی ظلم کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم جتنے مرضی فتنوں کا شکار ہو جائیں, بس 2 رکعتاں پڑھیاں. کئی پیرا نے ان کہہ دیتا ہے کہ سانو سال بعد دانے دے دیو, ساڑے عرس تے آ کے بکرے چڑھا دیو, تسی بخشے بخشا ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے, قرآن کہتا ہے, یہ کہیں گے یا اللہ اساں کوئی نہیں انہوں آکھیا سی انہیں کرو. یہ جھوٹ بول دیں گے قیامت والے دن. آج یہ نام ہم نے رکھے ہوئے اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم, سورۃ یوسف میں اللہ کہتا ہے تم نے یہ نام رکھ دیے ہیں, فلاں داتا ہے, فلاں کرنے والا ہے, فلاں مشکل کشا ہے, فلاں حجویری ہے, فلاں بری امام ہے, فلاں جناب عبداللہ غازی ہے, فلاں فلاں ہے. قرآن سورۃ یوسف کہتی ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم, یہ تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھے ہیں, ان کا نام رب نے نہیں رکھا. داتا اکیلا رب داتا ہے. ان فتنوں سے بچنا, اپنے آپ کو بچانا کتنا ضروری ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قریب زمانہ آئے گا کہ اللہ اچھے لوگوں کو اٹھا لے گا اور چھان برا رہ جائے گا, برے لوگ رہ جائیں گے. رشوت خور, ظاہر اور باطن اور, رشوتیں لے کر اور رشوتیں دے کر اپنے دھندے سیدھے کرانے والے. آج کئی مولوی فتویٰ دے دیتے ہیں جائز کام واسطے رشوت دینی جائز ہے. بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا, جائز کام واسطے رشوت دینی جائز ہے. تقویٰ کہاں گیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنا کپڑا دھو رہے ہیں. ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنا کپڑا دھو رہے ہیں. کپڑے کو کیا تھا, ٹھیپے کی جگہ, جتنی ٹھیپا ہوتا ہے نا, ٹھیپا یہ 2 روپے والا, اتنی جگہ پر نجاست لگی تھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر اتنی جگہ پر نجاست لگی ہو تو اس کو کھرچ دو, اس کو کھرچ دو کسی چیز سے, وہ صاف پاک ہو جائے گا. تو جب ندی پر کنارے ندی کے وہ کپڑا دھوتے ہوئے کسی نے دیکھا امام ابو حنیفہ کو, تو پوچھا امام صاحب آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ اتنی جگہ پر جو غلاظت لگی ہو اس کو کھرچ دو صاف ہو جائے گا, آپ دھو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا وہ میرا فتویٰ تھا اور یہ میرا تقویٰ ہے. وہ میرا کیا تھا؟ فتویٰ ہے, اور یہ کیا ہے؟ میں نہ دھوں تو دنیا کو نہیں پتا, میں اس کو نہ دھوؤں تو دنیا کو, اس کی مثال میں ایسے کہہ دوں میرا وضو صحیح ہے یا نہیں ہے, آپ لوگوں کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہے میں نے وضو صحیح کیا یا نہیں کیا, آپ لوگوں کو نہیں پتا. یہ امانت ہے, یہ امانت ہے. اور لوگوں تمہیں نہیں خبر, اس منبر پر کھڑا ہونے کے لیے, اس منبر پر کھڑا ہونے کے لیے لاکھوں خیشیں قربان کرنی پڑتی. انسان ہے نا ہم, سکون, عزت, راحت ہمارا بھی جی کرتا ہے, لیکن محمد کے منبر پر کھڑا ہونے کے لیے اپنی زندگی کی لاکھوں خواہشوں کو قربان کرنا. ایک فتویٰ ہوتا ہے اور ایک تقویٰ ہوتا ہے. اور تقویٰ رسول اللہ نے فرمایا, جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا ہنا فی صدوری, تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے. دل کیا ہے؟ یحصل ما فی الصدور, جو سینے کے چھپے راز ہیں. اللہ قیامت والے دن 2 بندوں کو کھڑا کرے گا. وہ 2 بندے کیا ہوں گے؟ ایک میاں ہوگا, ایک بیوی ہوگی. ایک خامد ہوگا اور ایک بیوی ہوگی. جس خامد نے بیوی پر بدگمانی کی ہوگی اور جس بیوی نے خامد پر بدگمانی کی ہوگی, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ 2 میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنا, حتیٰ کہ شیطان اس گھر میں گھس جاتا ہے. شیطان اس گھر میں گھس جاتا ہے جہاں میاں بیوی کی نوک جھونک رہتی ہے. خامد کا کیا ہے؟ خامد کہتا ہے میری بیوی بری ہے, اور بیوی کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ جی یوسوس فی صدور الناس, وسوسے ڈالنا. فوسوس لهم الشیطان, وسوسے ڈالنا شیطان کا شیوا اور شیطان کی ڈگر ہے. بیوی کو کچھ پڑھایا, خامد کو کچھ پڑھایا, خامد کے دل میں بیوی کی نفرت, بیوی کے دل میں خامد کی نفرت,
یہ دور ہوتے 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 حتیٰ کہ توبہ طلاق تک چلی جائے گی. اللہ قیامت والے دن بیوی کو بھی کھڑا کرے گا, میاں کو بھی کھڑا کرے گا. دو میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہوگی. وَيُحَصِّلُ مَا فِي الصُّدُورِ, تمہارے سینوں کے اندر چھپے راز اللہ اگل دے گا کہ تو خود کتنا گندا تھا اور تو بیوی کو گندا سمجھتا رہا. تو بیوی خود کتنی بری تھی اور تو اپنے خاوند کو برا سمجھتی رہی. جب دو میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ ہے تو باقی انسانوں کے درمیان اللہ کتنا انصاف کرے گا, یہ خود سوچ لو. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا, جان لو جب فتنے اٹھتے ہیں تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی, غیر محسوس انداز میں فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں. تم کسی کو خیر خواہ سمجھ رہے ہوتے ہو لیکن در حقیقت وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہوتی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اللہ تمہیں آزمائے گا خیر کے ذریعے بھی اور شر کے ذریعے. ایک اور حدیث پر غور فرمائیں. فتنے کیسے ہوں گے؟ آپس کا اختلاف. کیا اختلاف ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتٍ بَيْنِهِ هِيَ الْحَاقَّةُ, ایسا آپس کے اندر جھگڑا ہوگا میاں بیوی کے درمیان, بھائیوں کے درمیان, باپ بیٹے کے درمیان, ماں بیٹی کے درمیان, بھائیوں کے درمیان, رشتہ داروں کے درمیان, ایسی پھوٹ ڈلے گی کہ چنگے بھلے دیندار بندے کے دین کو یہ چیز موڑ کر رکھ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے بھلے دیندار بندے کے دین کو یہ چیز موڑ دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے راوی سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ. ابو درداء کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے دین کو موڑنے والی چیز جو ہے وہ آپس کے اختلافات ہیں. ملکوں کے, گھروں کے, میاں بیوی کے, بھائیوں کے, حکام اور رعایا کے, متحتوں اور مالکوں کے, غلاموں نوکروں کے اور جناب ان کی پرواہ گیری کرنے والوں کے آپس کے جو اختلافات ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے دین کو موڑ کے رکھ دیں. دین مڑیا جائے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. نمازیں گئی, روزہ گیا, حج گیا, زکوٰۃ صدقات سب کچھ کیا. الحمدللہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے جتنی بھی احادیث سنا رہا ہوں یہ صحیح ترین احادیث, ایک ایک حدیث پر میں نشان لگا کے لایا. اللہ کی رحمت, وما توفیقی الا باللہ, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اللہ کی توفیق سے. جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے ان کی کثرت نفسی ہے, آپ کو شاید بھول گیا ہو نہ بھول گیا ہو. الحمدللہ میں جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی شیخ کی باتیں ذہن میں رکھتا. میں نے ان کا نام لیا کہ وہ استاد اور اساتذہ ہیں بلا مبالغہ. شیخ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے اور سینکڑوں کی صورت میں اگر میں مبالغہ نہ کروں تو ہزاروں کی تعداد میں شیخ کے شاگرد ہیں. مسعود عالم کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں شاگرد ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں دین کا عالم طالب علم ہوں, میں دین کا. اللہ اکبر کبیر. یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں. اب تو وہ موجود نہیں ہے نا. میں اور بہت کچھ اپنے استادوں کی مدح میں کہنا چاہتا تھا لیکن میں نہ کہہ سکا ان کی موجودگی کی وجہ سے, کیونکہ رسول اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ منہ پر کسی کی تعریف نہ کرو. جس نے منہ پر کسی کی تعریف کی اس نے اس کو ہلاک کر ڈالا. ہاں شکریہ ادا کرنا ٹھیک ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کسی کا شکریہ ادا کرنا وہ ٹھیک ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. لم یشکر اللہ. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 فتنوں کی, یہ آخری حدیث ہے سنیں اور بات ختم, 6 فتنوں کی رسول اللہ نے نشاندہی فرمائی. وہ 6 فتنے کیا ہیں ذرا غور کرنا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 6 فتنوں میں پہلا فتنہ یہ ہے کہ حکومت بے وقوف لوگوں کی آ جائے. 6 فتنوں میں پہلا فتنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح المعجم کے اندر طبرانی کبیر, حوالہ سن لیں, المعجم طبرانی کبیر کے اندر یہ حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی سیدنا عابس رضی اللہ عنہ ہے. سیدنا عابس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور اس حدیث میں 6 فتنوں کا ذکر ہے. پہلا فتنہ نبی پاک نے فرمایا بے وقوفوں کی حکومت آ جائے.
اب اس کی ایک تفصیل میں چلا جاؤں تو پورا جمعہ چلا جائے گا. بے وقوفی کی حقوق کی کیا کیا ظلم کیے حکومتوں نے. دین سے آری، قرآن کو ختم کر دیا، قرآن کی تعلیم کو ختم کر دیا، مساجد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کے بچوں کو کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر اداکاری کی تعلیم، گلوکاری کی تعلیم، گانے کی تعلیم، ناچ کی تعلیم، اور اس پر تمہارے ٹیکسوں کا پیسہ لگتا ہے. تم ٹیکس دیتے ہو نا. تمہارے ٹیکس کے تمہارے بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ گلوکاری، گانے، اداکاری. تمہارے بچوں کو ڈرامہ سکھایا جاتا ہے. فلاں بڑا آرٹسٹ ہے جی. بے وقوفوں کی حکومت. اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہ برائی پر حکومت کے نام پر خرچ ہوتا ہے. کیا ہے جو کل تک وفات النبی تھا، آج تک اس کو میلاد النبی کے نام پر پورے ملک میں ایک ضلع کے اندر لاکھوں روپے کی بٹیاں ایک ضلع کے اندر لگا دی جاتی ہیں. ایک ضلع میں لاکھوں روپے کی بتیاں لگا دی جاتی ہیں. غریب کا بچہ بھوکا مر گیا، غریب کی بچی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اور 12 ربیع الاول کے نام پر لاکھوں روپے کی ایک ضلع کے اندر حکومت نے بتیاں لگا دی. ایک ضلع کے اندر. اور ہسپتال میں کوئی غریب جاتا ہے تو اس کو پرچی تھما دی جاتی ہے. کیا کہ الٹرا ساؤنڈ باہر سے کروا کے لاؤ، میڈیسن باہر سے لے کر آؤ، ای سی جی باہر سے کروا کے لاؤ، ایم آر آئی باہر سے کروا کے لاؤ، ایکس رے باہر سے کروا کے لاؤ. سرکاری ہاسپٹلوں میں ڈاکٹروں کی تنخواہ کتنی ہے؟ 2 لاکھ 2.5 لاکھ. پرائیویٹ کلینک بنایا ہوا ہے، جو سرکاری تنخواہ 2.5 لاکھ ڈاکٹر لے رہا ہے، وہ گورنمنٹ کی متحدی میں صبح سے لے کر 9 بجے ڈاکٹر آتا ہے، 11 بجے چھٹی کر جاتا ہے. 2 گھنٹے کے 2.5 لاکھ روپے لیتا ہے، اور 2 گھنٹے کے اندر 250 مریض بھگتا کر وہ چلا جاتا ہے. شام کو پھر اس کی پرائیویٹ کلینک ہے. ڈاکٹر کی شام کو کیا ہے؟ پرائیویٹ کلینک ہے. وہاں اس کی فیس کتنی ہے؟ 2000 روپے. وہاں وہ 10 منٹ ایک پیشنٹ پہ لگائے گا. وہاں وہ ایک پیشنٹ پر کیا لگائے گا؟ میں ایسے چلا جاؤں تو بہت دور چلا جاؤں گا. صرف میں آپ کو ایک نقشہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا زمانہ جب آئے گا تو حالت یہ ہو جائے گی کہ حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ چلی جائے. چیک اینڈ بیلنس کچھ بھی نہیں ہوگا، ایمان کچھ بھی نہیں ہوگا. حکومت تو وہ تھی کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 2 مہمانوں کو دیکھا جو مسجد میں اونچا کلام کر رہے تھے. کہا تم اونچا کیوں بولے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں. کوئی آپس کے اندر ڈسکس کر رہے تھے. تو سیدنا عمر نے کہا ایک کمرہ بنا دو مسجد کے ساتھ، جب بھی کوئی مہمان آئے کسی نے بات کرنی ہو وہاں جا کے بیٹھ کے کرے. اور کہا اگر تم مہمان نہ ہوتے میں تمہیں کوڑے مارتا. اگر تم مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا. کیوں؟ تمہیں مسجد کے آداب کا بھی نہیں پتا. مسلمان حکمران ایسے ہوتے ہیں. اور لا دین حکمران کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فیصل مسجد کے اندر بلیئرڈ بھی ہونی چاہیے، بادشاہی مسجد کے اندر سنوکر بھی ہونا چاہیے. اللہ کی قسم مجھے کوئی 2 سال پہلے بادشاہی مسجد لاہور میں جانے کا موقع ملا تو حیران ہو گیا. ٹافیوں کے ریپر، سلانجی کے ریپر، اور پوری مسجد بادشاہی مسجد کا سیر کوڑے سے بھرا ہوا تھا، اور عورتیں مرد بے شمار فوٹو بنا رہے تھے. اب تو بیت اللہ حرم بھی محفوظ نہیں رہا. اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے. کتنے فتنے ہوں گے. لوگ حج عمرے پہ جاتے اور تصویر کشی کر رہے ہوتے. نبی پاک کی حدیث ہے قیامت کے قریب یہ نشانی ہے کہ مسجد سیرگاہ اور گزرگاہ بن جائیں گی. آل فیصل مسجد کے اندر اللہ اکبر کبیر. بے وقوفوں کی حکومت نہ ہو تو کیا اس کو کہیں؟ بے وقوفوں کی حکومت ہے کہ نہیں؟ 6 حدیث کی باتیں ہیں. میں اب کتنی دیر میں 6 بیان کروں؟ یہ پہلی بات ہے. اور بڑے بڑے ظلم ہیں. جتنے اوقاف کے دربار ہیں سب حکومت کے اندر ہیں. جتنے بڑے بڑے دربار ہیں اوقاف کے اندر ہیں. حکومت درباروں کا پیسہ کھاتی ہے. جس میں ملاوٹ میں غیر اللہ کی نظر و نیاز شامل ہو جائے اس ملک میں امن شامل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. قرآن نے کہا وہاں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا جہاں شرک آ جائے. قرآن کہتا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہاں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ سر دار کی بازی لگا لیں، جب تک شرک ختم نہیں کریں گے اللہ کی زمین پر امن قائم نہیں ہو سکتا. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْلْ حُكَمِ، پولیس بڑی ہو جائے،
6 فتنوں میں سے دوسرا فتنہ پولیس کی تعداد، فورسز کی تعداد پاکستان میں کتنی ہے؟ 22 تو ایجنسیاں ہیں ہمارے ملک میں، 22 ایجنسیاں ہمارے ملک میں جن کا ہم نام بھی نہیں جانتے، اور فورسز کتنی ہیں، اور اس کے باوجود جرائم کتنے ہیں؟ 40 سال سے آپ کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر کیس التوا کا شکار ہے، 40 سالوں سے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے کیس آپ کی حکومت کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ پولیس کی کثرت ہے لیکن جرائم پھر بھی اتنے زیادہ ہیں، جرائم پھر بھی۔ جب اللہ کا ڈر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسا حکمران، معروف کیا ہے، کیا بات کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پر پانی کیوں پیتے تھے؟ شیر اور بکری، آگ اور پانی کا کوئی جوڑ ہے؟ آگ اور پانی کا کوئی جوڑ ہے؟ یہ دنیا نے دیکھا اور کہا کہ عدل اتنا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، شیر کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ بکری کی طرف دیکھے۔ آپ پولیس بڑی ہے، محکمے بڑے نے، جرم پھر بھی راتوں رات ڈکیٹیاں ہو جاندیاں، 36 جوڑے روڈ تے سرے شام بندہ مار کے ڈاکو ٹر جاندے نے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ فتنے ہیں اور بہت کچھ ہے۔ تیسری بات محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قطع رحمی، قطع رحمی، تعلقات توڑنے، تعلقات ختم کرنے، خیر خواہی نہ کرنا، اس کی پیچھے میں کافی تفصیل بتا آیا ہوں۔ اتنی قطع رحمی ہو جائے گی کہ سگا بھائی اپنے بھائی کا خیر خواہ اتنا نہیں ہوگا، ایک ماں کے پیٹ سے قطع رحمی۔ اور چوتھی بات جو محمد رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے نا، وہ کمال ہے۔ آپ نے فرمایا فیصلے بیچے جائیں گے، فیصلوں کی خرید و فروخت ہوگی، عہدوں کی۔ چوتھی چیز، فیصلوں اور عہدوں کی خرید و فروخت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فیصلے بکتے ہیں، میرٹ پر کوئی آیا ہے اور لگ کوئی گیا ہے، میرٹ پر کوئی ہے اور جائن۔ پچھلے دنوں وہ میڈیا والے بتا رہے تھے ایک سپاہی بھرتی ہوا اور ایس پی کے رینک سے ریٹائر ہوا اور اس کا جیلی تھا سارا، 30 سال اس نے سروس کی، اور کہاں کی؟ آپ کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر تھی۔ 30 سال سپاہی بھرتی ہونے والا، کانسٹیبل بھرتی ہونے والا، ایس پی کے رینک سے ریٹائر ہو رہا ہے، اور جب ریٹائر ہونے لگا تب عقدہ کھلا کہ یہ تو جیلی تھا، بندہ ہی جیلی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جاؤں میں محمد رسول اللہ کی صداقت پر، قربان جاؤں میں اپنے نبی پاک کی زبان کی سچائی پر۔ میرے نبی غیب نہیں جانتے تھے، نبی غیب ہے لیکن جو اللہ بتاتا تھا میرے نبی وہ بتا دیتے تھے۔ اللہ کے بتانے پہ میرے نبی نے بتایا کیا ہوگا کہ عہدے بیچے جائیں گے، فیصلے بیچے جائیں گے، جج بکتا ہے، وکیل بکتا ہے، تفتیشی بکتا ہے، تھانے دار بکتا ہے، حتیٰ کہ گاؤں تک لوگ جھوٹی گواہیاں دینے والے بکتے ہیں۔ 5-5 ہزار روپے پہ جھوٹی گواہیاں دینے والے آپ کو مل جائیں گے، عہدے بیچے جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہدے اتنے بیچے جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اتنے فتنے ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے کہ آپ کے منبر پر کھڑے ہو کر، یہ آخری بات ہے سن لو، چھٹی بات پھر کبھی بیان کروں گا، 5ویں بات ہے، آپ کے منبر پر جس کو آپ کھڑا کرنا چاہیں گے، لوگوں کا میرٹ دیکھ لو، لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا امام وہ ہو جو چنگی سر والا ہو۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حوالہ دیا میں نے پہلے آپ کو، الموجم طبرانی کبیر کی حدیث، صحیح حدیث، 6 فتنوں کا ذکر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا لوگوں کا معیار یہ بن جائے گا کہ ہمارا امام وہ ہو جس کی آواز بڑی اچھی ہو، سر بڑی چنگی ہو۔ مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی فتنوں سے۔ ہمارا معیار کتنا گر جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، غنا، گانے کی طرز پر لوگ قرآن پڑھیں گے، گانے کی طرز پر، اللہ اکبر۔ آگے میرے نبی نے کیا فرمایا سنو، اللہ کی قسم دل کانپ جاتا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ ہمیں فتنوں سے، شر سے بچا لے، اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہماری سمت سیدھی فرما دے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ غنا کے ساتھ قرآن پڑھنے والے لوگ وہ ہوں گے جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا،
حلق سے نیچے، یہاں سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. بڑے تقوی دا ڈپو بنے ہوں گے، تقوی کا پہاڑ بنے ہوں گے، لیکن حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. ان کے دل کے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا. صرف سر لگا کے تقریر یا شعر و شاعری یا جناب لوگوں کے کانوں کو سوز بخشنے کے لیے غنا کے ساتھ قرآن پڑھیں گے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. جو تعریف نہ سننے والے ہوں وہ ان بزرگوں جیسے تھے جن کو شیخ التفسیر کہا وہ تھے، شیخ الحدیث کہا وہ تھے. جو کئی سالوں سے بخاری پڑھا رہے ہیں وہ شیخ الحدیث نہیں ہے. جو کئی سالوں سے قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں وہ شیخ التفسیر اپنے آپ کو کہنا پسند بھی نہیں کرتے. لیکن آج فتنہ کتنا ہے، کسی مولوی کا اشتہار پہ نام نہ لکھو پھر لڑائی ہو جاتی ہے، کسی کا چھوٹا نام لکھ دو پھر لڑائی ہو جاتی ہے، کسی کے گلے میں پھولوں کے ہار نہ ڈالو پھر لڑائی ہو جاتی ہے. میں نے ایک یہیں پر گفتگو کی، یہیں پر، اور وہ قاری صاحب کی مہربانی انہوں نے ریکارڈ کر کے یہ چڑھا بھی دیتے ہیں. حالانکہ مجھے 5 سال ہو گئے، یہ گواہ ہے. آج تک الحمدللہ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میری گفتگو ریکارڈ کرو یا میری گفتگو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ. میں نے کیا اس گفتگو میں کہا تھا کہ نبی پاک کو تو کسی نے پھولوں کے ہار نہیں ڈالے تھے، نبی پاک کے گلے میں کسی نے پھولوں کے ہار، نبی پاک کو پتھر مارے تھے، نبی پاک کو لوگوں نے. آج کے مولوی کا رسول اللہ سے زیادہ مقام ہے. سچ بولو تے پتھر لگ دے نے. یہ لوگوں کو خوش کرو نا، لوگوں کی جھوٹیاں تعریفاں کرو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے واز کرو، پھر آپ کے اوپر ویلیں دی جائیں گی اور آپ کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے. اور جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونے والا، یہ بھی بات سن لو، آج کے اس موضوع کا یہ بھی حصہ تھی، آج بھی اس موضوع کا یہ بھی حصہ تھی یہ حدیث. چلو میں سنا دیتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک بندہ اتنا ذہنی طور پر پستی کا شکار ہو جائے گا کہ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہوگا، حالانکہ اس کو ہلاکت کرنے والی چیز یہ ہوگی، وہ خوش ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو لم یکونوا تزینون خشیت علیکم اکثر من ذالک العجب. جڑا بندہ اس چیز دا خوش فہمی دا شکار ہو جائے، خوش فہمی دا شکار ہو جائے بندہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سلسلہ الصحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الصحیحہ حدیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام صاحب نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ بندہ اس عجب کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں تو بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہوں، پھر اپنے اندر تکبر پیدا کر لیتا ہے، زہری تقوی پیدا کر لیتا ہے اور تعریف سن کر خوش ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، اور جس نے اس کی تعریف کی اس نے بھی اس کو ہلاک کر دیا کہ یہ جھوٹی تعریف پر خوش ہو رہا ہے. حالانکہ حقیقت یہ بات نہیں ہے. جب کوئی نیکی کرو تو یہ کہو وما توفیقی الا باللہ، یہ جو توفیق دی مجھے میرے اللہ نے، وما توفیقی، یہ جو توفیق دی اللہ نے دی. اللہ توفیق نہ دیتا تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے نہ آتے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے. اور اگر اللہ توفیق نہ دیتا، کل صبح 4 بجے گھر پہنچا ہوں، مجھے آتے ہوئے نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ سانو تو امید سی تو کو نہیں آنا. اللہ کی توفیق سے ہوا، جو ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا. میری خواہش ہوتی ہے 5 سال کہ میں آپ کی جو ہے محبت کا حق ادا کروں، لیکن سچی بات ہے میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ میرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں. کیوں؟ اگر آپ میں سے کسی کو حق بات سمجھ آ گئی تو میں نے آپ سے کوئی اجر نہیں لینا. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے نبی ان کو کہو انا کذالک نجزی المحسنین، رب سے بڑھ کر اپنے محسنین کو جزا دینے والا اور کوئی نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. تو اللہ فتنوں سے بچا لے ہمیں. یہ جتنی فتنوں کا ذکر کیا ہے یہ ایک موضوع تھا جو میں کوشش کر کے چاہتا تھا کہ سارا آپ کو سناؤں، لیکن بس ایسی کچھ میری کمزوری، کچھ آپ لوگوں کی کمزوری، تاخیر سے آنا، جمعے کا وقت اتنا ہوتا ہے، پھر میں اتنا سفر کر کے آتا ہوں. اگر میں آپ کو ساری بات نہ سمجھاؤں نہ سناؤں
میں بھی دل میں بہت سے ارمان لے کر واپس چلا جاتا ہوں کہ میرا موضوع پورا نہیں ہوا، میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، بہرحال پھر بھی وما توفیقی الا باللہ، جو ہوا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا۔ اس کا خلاصہ اور لب باب یہ ہے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے دین پہ قائم ہو جاؤ، نماز روزہ سارے معاملات کو ٹھیک رکھو، جھوٹی تعریفوں کے اوپر مت خوش ہو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، قطع تعلقی مت کرو، اور فیصلوں کے بارے میں بہت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کسی نے جس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا، حتیٰ کہ نبی پاک نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں تمہاری بات سن کر، جس نے جھوٹ بول کر مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جھوٹ بول کر مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیا، میں محمد بری و ذمہ ہوں قیامت والے دن میں نہیں اللہ کے سامنے جواب دے سکوں گا، وہ بندہ جواب دے گا جس نے جھوٹ بول کر مجھ سے غلط فیصلہ کروایا۔ لہٰذا پوری تحقیق کے بعد فیصلہ کیا کرو، میاں بیوی کے درمیان ہو، بھائیوں کے درمیان ہو، رشتہ داروں کے درمیان ہو، یا اگر تمہیں کوئی بڑے پنچایتی کا معاملہ بنا دے تو دونوں فریقین کی بات سن کر فیصلہ کیا کرو، پوری چھان بین کے بعد فیصلہ کیا کرو۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتا ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے جو ہر سنی سنائی بات پر، ایسے نہ کرو۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہماری اولادوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔